Yarangla online class yod zerbana atas mobile ankhyon se tanspi. Yares PUBG tangen chig yarang dunya la khoren yod. Yares buligan silambo. यार सिल बथों से अतेस नहीं पूछा। इस नाकाबिल ज़ुबान से कुछ काबिल तरीन अल्फाज बयान करने से पहले ज़ात परवरदिगार का नाम लूँगा और लेना चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर की मजबूरियाँ अब लियाकत को सोने नहीं देता, उस रब को पता है लियाकत की ज़िंदगी की हकीकत है, ये लोगों का ताना अब लियाकत पर असर ही नहीं करता। कहा जाए तो मतलब हमारे जो गाँव है ट्रस्पोन, आपको भी पता है खालू साहब, वहाँ पर बहुत TSG ब्लॉक, वहाँ के लोग मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा रग़बत रखते हैं, जैसे नुआखानी हो, कस्दा खानी हो। क्या आज का अभी का प्रेजेंट माहौल देख के आपको ये अनशन में पार्टिसिपेट करने का ये मिला? सबसे पहले देखो सर, अनशन का मेरा जाना और जाने का मकसद ये कोई मुझे पॉलिटिक्स के चक्कर हो या मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, इन चीज़ों की मकसद को लेकर मैं नहीं गया था। और रही बात सोना माचुक सर की बात करें तो सर, वो इंसान जिसको औलाद नहीं है, वो इंसान जिसको फेम की ज़रूरत नहीं है, फेम की कोई उसको एक पैसे की मतलब ज़रूरत नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान जब हमारे लिए 21 दिन अनशन पे रह सकते हो तो वो किस तरह की शख्सियत है वो पता हो जाता है सर। मगर उन लोगों को कहा कि ये चाइना का एजेंट है, इसको MP के चक्कर है, चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठते हैं जो मशहूर। और ख़ुसूसन आप मीडिया हजरत जो करगिल टुडे हो, बहुत सारे मीडिया जो आते हैं वहाँ पे, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं आ रही, उसको तो हम गोदी मीडिया से भी बदतर कहेंगे सर, क्योंकि वो लोग यही दिखा रहे कि दिन में अंबानी ने शादी कहाँ रखा, लद्दाख के लोग यहाँ मर रहे, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रहे। वो बस यही दिखा रहे कि एलविश यादव ने जहर कहाँ छुपाया। अगर लद्दाख की ज़मीन उनको इम्पोर्टेंट नहीं होता तो पश्मीना मार्च करने देता सर। पश्मीना मार्च सिर्फ एक ऐसा मार्च था, हम दिखाना था कि हमारे जो ज़मीनें हैं वो चाइना के अंदर हुआ है कि तो मैं KDA एज ए करगिल के मैं बंदा होने के नाते ये कहूँगा कि KDA 2019 की जो गलती है वो एपेक्स हो KDA हो दोनों न करे, क्योंकि 2019 की गलतियों ने आज हमारे 80 साल के माओं को भी रोड पे सोने के लिए मजबूर। स्टेट ख्यांग घर योद नजर नीलादा खिस ख्यांसा लेनो ले स्टेट ख्यांग घर योद नजर नीलादा खिस ख्यांसा लेनो नाला यूटी तांसर याब ना ले स्टेट ख्यांग सन से शीनो। हमारे बस कमेंट दे और उन पे गलत वो नेगेटिव वो चीज़ें फैलाए, उसका टाइम हमारे पास अभी नहीं है। हमें एकजुट होने के वक़्त है, कारगिल से हो, ले से हो, सब एकजुट होकर करे कि कुछ कि इत्तेहाद दिखाए, आने वाले सरकार को दिखाए कि हम लद्दाखी जब कौम के लिए लड़ते हैं तो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, फिर से एक बार सभी नाजरीन को हम खैर मकदम करते कारगिल टुडे में। आप सबों को बखूबी इल्म है कि इस चैनल का हमेशा यही प्रायोरिटी रहा है, यही मैंडेट रहा है कि हमारी जितने भी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, साथ ही साथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, और बिलखुसूस अगर हम यूथ के हवाले से बात करें, हमारे जितने भी यूथ्स है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक उसके अंदर किसी भी किस्म के टैलेंट हो वो बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से भी बराबर विजुअल, बराबर तस्वीरें, अपडेट्स आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं 2024 को लेके। तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने और एक मेहमान को मैंने दावत दी, सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी कह सकता है, लियाकत अली साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप तारुफ के मोहताज नहीं, फिर भी हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर, जिसमें आपकी बर्थ प्लेस हो, बेसिक स्कूलिंग हो, हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके बाद इंशाल्लाह आपके जितने भी शेर शायरी है उनकी तरफ हम आएंगे, काफ़ी सारे सवालात भी आपसे करने। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बहुत अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दो सर। सबसे पहले तो मैं मतलब आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इस नाकाबिल ज़ुबान से कुछ काबिल तरीन अल्फाज बयान करने से पहले ज़ात परवरदिगार का नाम लूँगा और लेना चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हुसैन खालू साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक बार मौका दिया है मुझे। तो बेसिकली मेरा नाम लियाकत अली है और मैं ट्रस्पोन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग हुआ है, मैं जब छोटे वक्त में जब नर्सरी पढ़ता था तब मैं जाफरी एकेडमी मॉडर्न एजुकेशन कारगिल में पढ़ता था। इसके बाद मैंने वहाँ से शिफ्ट करके मैंने केंद्रीय विद्यालय ट्रस्पोन में एडमिशन लिया था। इसके बाद मेरा जो
ट्वेल्थ क्लास जो हो वो 11th हो वो सब मैंने नवोदय विद्यालय खुम्बथां से किया है। इसके बाद मैं इस एजुकेशन फील्ड को बढ़ाने के लिए मैं जम्मू MM कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैं अभी PG कर रहा हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो रही बात मेरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अभी दे दिया है, उन सब को मैं कुछ कहने से पहले मैं चंद इशार से शुरू करता हूँ आज की। ये ज़िंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता, ये घर की मजबूरियाँ अब लियाकत को सोने नहीं देता, उस रब को पता है लियाकत की ज़िंदगी की हकीकत है, ये लोगों का ताना अब लियाकत पर असर ही नहीं करता। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था खालिद साहब। लियाकत साहब, अगर हम देखा जाए तो अभी तो आप यूथ हो सर, अभी तो जस्ट बिगनिंग है आपका लाइफ, जस्ट स्टार्ट है सर, कि शेर शायरी जो है वो आपका चलता रहेगा सर। उसके अलावा भी हमारे यूथ का एक एम्बिशन होता है सर, आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। इसी तरह आपने भी सोचा होगा लाइफ में आपका शेर शायरी जो है या तो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी वजाहत की। तो इसके अलावा भी आपने भी तो सोच के रखा होगा इन फ्यूचर क्या बनना है आपको आगे। सर फ्यूचर का तो मैं जितना मतलब सोचा था कि मैं स्टडी लाइन में जाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ और पहले तो ख़ुद को एक काबिल इंसान बनाऊँ ताकि बच्चे मेरे से पढ़े। और रही बात एम्बिशस का और एम का जो मकसद होता है, वो आजकल हमारे एम्स इस तरह होना चाहिए कि लोगों की बातों पे आके ना करे। क्योंकि मैंने जितने भी कारगिल में देखा है कि मतलब लोग जब कोई मेडिकल स्ट्रीम लेता है तो वही लेता है और बच्चों को उतना एक्सपोजर भी यहाँ नहीं मिलता है। मेरा कहने का मकसद है कि आप जो दिल में चाहता है वो करो, ताकि आप स्पोर्ट्स में जाओ या किसी फील्ड में जाओ। मेरा फील्ड तो एजुकेशन फील्ड में है सर, तो मैं उसी पर ही ध्यान करूँगा और रखना भी चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपकी शेर शायरी की तरफ आते हैं सर, कैसे शौक़ हुआ आपको इस लाइन में आने के लिए? क्योंकि मोस्टली लोग, हमारे जितने भी लोग हैं खित्ते लद्दाख की ही अगर हम बात करें, किसी न किसी से इंस्पायर हो के, या घर में हमारे बुज़ुर्ग हो या हमारे भाई हो या हमारे बहन हो या माँ बहनें, उनसे इंस्पायर हो के ऐसे फील्ड्स में आते। किसी को शेर शायरी का शौक़ होता है, किसी को कसीदा ख़वानी, मरसिया ख़वानी, नोहा ख़वानी। तो आपको कैसे शौक़ हुआ कि इस फील्ड में आने का? कहा जाए तो मतलब हमारे जो गांव है ट्रस्पोन, आपको भी पता है खालू साहब, वहाँ पर बहुत TSG ब्लॉक, वहाँ के लोग मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा रग़बत रखता है, जैसे नोहा ख़वानी हो, कसीदा ख़वानी हो। तो मेरा तो जब मैं नवोदया में पढ़ता था तब मैं बहुत सारे जो शायर, हमारे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं राहत इंदौरी को सुनता था, कमर एजाज को सुनता था, मुनव्वर राना को सुनता था। बचपन से उनको सुनने का शौक़ नहीं था। जब भी मैं किसी फील्ड में मतलब मुआशरे, वो जो महफिल होता था दुबई में उनका, तो मैं उसमें इंटरेस्ट देने लगा, देखता था। तो फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा तो कुछ लिखने की कोशिश किया। मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं बड़ा मतलब लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ सर। हाँ सर। तो रिसेंटली इन्हीं दिनों, पिछले 1-2 महीने से आप लोग को बखूबी इल्म है, सोनम वांगचुक जी का अनशन भी काफ़ी सक्सेस रहा ऑलमोस्ट, और उसमें भी आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट हमने देखा। उस दौरान आप स्टडी भी कर रहे थे जम्मू में। किस तरह शौक़ हुआ, आप भी आए और उस अनशन में भी आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट की? तकरीबन आप 10-15 दिन, आप 20 दिन से भी ज़ायद आप अनशन पे रहे। क्यों शौक़ हुआ? क्या आज का अभी का प्रेजेंट माहौल देख के आपको ये अनशन में पार्टिसिपेट करने का ये मिला? सबसे पहले देखो सर, अनशन का मेरा जाना और जाने का मकसद, ये कोई मुझे पॉलिटिक्स के चक्कर हो या मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, इन चीज़ों की मकसद को लेकर मैं नहीं गया था। 2018 की बात है, जब सोनम वांगचुक सर को हमने इनवाइट किया, मैं एज ए स्टूडेंट यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था अल-सवाच जम्मू के, तब उनको एक फ़ोन कॉल पे वो वहाँ आया था। और मात्र मैंने पहले मतलब ना, वो लीडर है सोनम वांगचुक सर, उसने 1 लाख रुपए डोनेट किया हमारे स्टूडेंट को, मजबूरी में काम आएगा कह के, मतलब उनकी बहादुरी को देखकर। और रही बात उनके मतलब वहाँ पर वो 15 दिन, जब मैं नहीं गया था तब 15 दिन से वो अनशन पे था, मतलब दिन ब दिन मैं उसका वीडियो देखते जाता था। तो बहुत इंस्पायर हूँ मैं, उनको अपना वो मानता हूँ। तो उनको देखा तो मुझे मन लगा कि मैं भी जाऊँ। तो अचानक से मैंने कुछ, उससे पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैंने कुछ शेयर लिखा था हमारे इसी 6 शेड्यूल हो उन पे, तब वो थोड़ा वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उन चीज़ों को जाके और लोगों को बताऊं। तो मैंने यूं ही पढ़ाई छोड़कर मैं अनशन पे गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि अनशन क्यों ज़रूरी है।
اور رہی بات سونم وانگچک سر کی بات کرے تو سر وہ انسان جس کو اولاد نہیں ہے، وہ انسان جس کو فیم کی ضرورت نہیں ہے، فیم کی کوئی اس کو ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان جب ہمارے لیے 21 دن انشن پہ رہ سکتے ہو تو وہ کس طرح کی شخصیت ہے وہ پتہ ہو جاتا ہے سر. مگر ان لوگوں کو کہا کہ یہ چائنا کا ایجنٹ ہے، اس کو ایم پی کے چکر ہے، تب میں نے ایک خوبصورت مصرع ان کو کہا کہ آیا تھا وہاں پہ کہ چرچے عام ہو تو قصے بھی ضرور ہوتے ہیں، انگلیاں بھی انہی پہ اٹھتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں. تو بہت انسپائر ہے سر، بہت بالکل کام ڈاؤن انسان ہے، بالکل ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سر. اور ان کی جس طرح کے ان کے ہیبٹ ہیں، مینرس ہے، ان سے میں تو بالکل ان پہ دل چھو گیا سر. اور رہی بات وہاں جا کے میں نے یہی ٹھان لیا تھا کہ اگر میں انشن پہ جاؤں گا تو میں اپنا ایک پرسن بھی میں اپنا حق جو ہے وہ قوم کے لیے دے کے آیا سر. سو بہت پراؤڈ فیل اس لیے نہیں ہو رہا ہوں کہ میں وہاں بیٹھا، پراؤڈ فیل اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کی ایسے شخصیت کے سامنے بیٹھ کے 2 منٹ بھی بات کیا تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتے سر. ہاں سر. تو انشن جو ہے سونم وانگچک کا تو آپ نے ابھی بالکل وضاحت سے آپ نے بتا دی کہ وہ بالکل اپنے کسی نہ اسے پالیٹکس میں اسے انٹرسٹ ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، تو خطے لداخ کے لیے اس نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہا ہے. تو اوور آل اس انشن کو، اس ہنگر اسٹرائک کو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر؟ آنے والے دنوں میں کنسرن اتھارٹی جو ہے یا ہمارے گورنمنٹ ہے، آپ کو اوور آل کیسا لگتا ہے سر؟ اور آپ نے بالکل پرسنلی آپ نے اس انشن میں بھی آپ نے دن رات آپ نے پارٹیسپیٹ کی، تو سونم وانگچک جی کا اوور آل انشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو سر، یہ انشن جو ہے یہ کوئی پالیٹکس ایشو نہیں ہے. میں نے جتنا دیکھا تھا کہ یہ ہمارے حق کی لڑائی ہے، اور اس پہ میں اس سرکار سے بالکل ایک لداخ کے یووا، لداخ کے جوان ہونے کے ناطے بہت دکھی ہوں سر. میں جب بھی میں وہاں 20 دن بیٹھا، وہاں پر سرکار سے کوئی سننے والا نہیں. سرکار جو باہر کی ہو ان کی بات تو چھوڑو، جو ہمارے سرکار میں تھے، جو ہمارے رننگ ایم پیز تھے، وہ وہاں تک نہیں ہے، جبکہ 300 میٹر دور ان کا آفس تھا. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کو ہم سے کوئی لینا دینا تک نہیں ہے. ان کو ہماری مانگ کیا ہے، ہمارے درد کیا ہے، درد میں کس طرح مرہم لگانا ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور خصوصاً آپ میڈیا حضرات جو کرگل ٹوڈے ہو، بہت سارے میڈیا جو آتے ہیں وہاں پہ، تو ان کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ گودی میڈیا بالکل نہیں آ رہی. اس کو تو ہم گودی میڈیا سے بھی بدتر کہیں گے سر، کیونکہ وہ لوگ یہی دکھا رہے کہ دن میں امبانی نے شادی کہاں رکھا، لداخ کے لوگ یہاں مر رہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہے. وہ بس یہی دکھا رہے کہ الوش یادو نے زہر کہاں چھپایا، جبکہ لداخ کے لوگ 21 دن سے وہاں سوئے تھے. تو وہ لوگ وہ چیزیں نہیں دکھا رہے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیموکریسی کے جو ہم 4th پلر مانتا ہے نیوز والے کو، تو وہ لوگ بھی چپی سجا ہوا ہے. اس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی بالکل سرکار کے گود میں ہی رہے سر. تو اس لوگوں کے لیے میں کچھ اپنے زبان پہ میسیج لکھا تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سر. اور کچھ نیوز والے ہیں، آپ لداخ کے کچھ نیوز والے ہیں، ان کا ہم دل کے امید گہراؤں سے ایک جوان ہونے کے ناطے میں شکر گزار ہوں سر. اور بہت سارے شکایت ہم سرکار سے تو پہلے دن سے کر رہے، لیکن وہاں سننے والا نہیں ہے. ان کو ہم نہیں چاہیے، ان کو لداخ کے لوگ نہیں چاہیے، ان کو لداخ کی زمین چاہیے. ان کو لداخ کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو لداخ کی زمین کو ہڑپنا ہے، کیونکہ لداخ کی زمین کیوں امپورٹنٹ ہو رہا ہے. اگر لداخ کی زمین ان کو امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو پشمینہ مارچ کرنے دیتا سر. پشمینہ مارچ صرف ایک ایسا مارچ تھا، ہم دکھانا تھا کہ ہمارے جو زمینیں ہیں وہ چائنا کے اندر ہوا ہے کہ نہیں. تو جب ان چیزوں کو چھپانے کے لیے 144 دفعہ 144 لگانا پڑا، انٹرنیٹ بند کرنے کا وہ صلاح دیا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پشمینہ انشن جو رکھنا تھا، تو اس میں بالکل جو بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں ان لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، بولا کہ 1 مہینے ہم دفعہ 144 لگائیں گے، 1 مہینے انٹرنیٹ بند کریں گے، اور آپ لوگوں کا ٹورزم جو اٹریکشن ہے وہ کم ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے ہم نے سیکھا کہ یار پھر بھی سونم وانگچک سر نے ہم نے قوم کے درد کو دیکھا، پھر بھی اس کو کینسل کرنا پڑا. تو سرکار کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سر. بہت بہت شکریہ. تو درشکو ہمارے ساتھ لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی کہ ایک سوشل میڈیا یعنی کہ انسٹاگرام انفلوئنسر ہے، اپنا ایکسپیرینس جو ہے جتنا بھی انشن چلا ابھی تک سونم وانگچک کی قیادت میں، لیہ میں، اس میں ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کی تھی. تو ایک امپورٹنٹ سوال یہ بنتا ہے سر، آپ ایک یوتھ ہے سر، آپ کا بھی کافی رائے مشورے ہوں گے.
آلموسٹ اب ماشاءاللہ لداخ فل فلیجڈ یونین ٹیریٹری بن کے ایپروگیشن کے بعد آپ لداخ کو کس طرح دیکھتے ہو ان فیلڈ آف ڈیولپمنٹ، ان فیلڈ آف انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہائی ویز، ٹیلی کمیونیکیشن، یا اس کے علاوہ یوتھ امپاورمنٹ، ان امپلائمنٹ، اوورآل کیسے دیکھتے ہو سر خطے لداخ کو ایپروگیشن کے بعد؟ سر یوٹی کے بعد روڈ کو تارکول بچھانا ڈیولپمنٹ نہیں کہتے. ایک یوا ہونے کے ناطے، ایک لداخ کے ناگرک ہونے کے ناطے یہ کہوں گا کہ ڈیولپمنٹ اس کو نہیں کہتا ہے. ڈیولپمنٹ اس کو کہتا ہے کہ بچے بے روزگار ہیں، بچوں کو کس طرح روزگار دے. لداخ ماتر ایک ایسا قوم بنا ہے، ایک ایسا مطلب یوٹی بنا ہے جو سب سے زیادہ بے روزگار، ان ایجوکیٹڈ، ان امپلائمنٹ 26% ریشو پہ پہنچا ہے. اس کو میں ڈیولپمنٹ کے طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں. ڈیولپمنٹ اس کو نہیں کہتے کہ یہاں پر آ کر بیوروکریٹس کام کرے. بیوروکریٹس کو ہمارے کلچر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. نمبر ایک، ہمارے کلچر کو ہمارے لوگ ہی سمجھیں گے. اور رہی بات یہ روڈ کے سامنے 3-4 لیم لگانا، اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے. گھر کے سامنے پمپ نکلنا، اس کو صرف ڈیولپمنٹ نہیں کہتے. ڈیولپمنٹ ہوگا پہلے لوگوں کو روزگار دے. بچے جب ایجوکیشن پڑھنے کے لیے باہر جاتے، ماں باپ خرچہ کرتے، ان کو ان امپلائمنٹ کی طرح نہ رکھے. ان کو مطلب ایجوکیشن جتنا پڑھ کے آئے باہر، ان کو ان کا وظیفہ دے. تو اس قوم میں جہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ بھی روڈ پہ موموز بیچ رہے ہیں، لوگ جیسے کہ میں ابھی ماشاءاللہ مطلب گریجویشن کر کے پی جی کر رہا ہوں، میں جب میرے پی جی وہاں موموز بیچنے کے کام آئے تو اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے سر. اور 2019 کے بعد کون سا گیزیٹڈ پوسٹ ہمیں نکلا ہے؟ جب کہ ہم اسٹیٹ کے اندر تھا تب ہمیں کیس ایگزام ہوتا تھا. آج 5 سال میں ہمارے کارگل کے لے کے 50 گیجیٹڈ پوسٹ 50 بچوں کے مستقبل کھا چکا ہے. اس کو ڈیولپمنٹ کی نظر سے میں تو نہیں دیکھتا ہوں سر. اور رہی بات، آپ دیکھو یہ غریب کس طرح کھانا کھائے گا سر؟ کھانے پہ دہی سے لے کر آٹے تک ٹیکس بڑھایا ہے. ہر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوں گے اور ہر انسان اتنا کماتا نہیں ہے. اس کو ڈیولپمنٹ، گھر کے سامنے پمپ تو اس نے نکالا ہوگا، لیکن اس پمپ سے پانی لے کے گھر میں کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مہنگا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو میں ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا ہوں سر. جب اس کے بعد 4 سال پہلے مطلب اس سے پہلے ہمارے جو کلاس 4 کا ایگزام کے لیے فارم بھرا تھا، 400-500 بچوں نے بھرایا ہوگا سر. 300-400 روپے فیس لیا، پھر اس کے بعد ایگزام ہی نہیں ہوا، ریجیکٹ ہوا. تو اس کا پیسہ کہاں ہے؟ اس پہ کچھ بولنے والا نہیں ہے. کیونکہ ایک باہر کے لوگ جب یوٹی بنا کر، جب سے یوٹی بنا ہے تب سے ہمارے قوم کو باہر کے لوگ چلا رہا ہے. تو ان کو 5-6 سال تو ہمارے کلچر کو سمجھانے میں لگیں گے، تب تک تو وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے کہیں اور ہو جاتا ہے. تو وہی بیوروکریٹس لوگ یہاں دبا کے ہماری اس قوم کو نہیں چلا سکتے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یوٹی جو ہے وہ ہمیں فائدہ ملا ہے. بہت نقصان ہوا ہے سر، کیونکہ بہت چیزیں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے سر. تو کیا کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی، آپ ایک یوتھ ہو، ایک بڑی یوتھ ہو، آپ کو بھی بولنے کا حق ہے. تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تھوڑا بہت سجیشن آپ بھی رکھ سکتے ہیں. یوتھ ہونے کے ناطے میں اس الیکشن کو یہی سمجھتا ہوں سر، جو ابھی الیکشن ہونے والا ہے لوک سبھا الیکشن ایم پی کا. تو مجھے ایز اے یوتھ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پالیٹکس کا دباؤ نہیں ہے. آپ کو پہلے سے بول رہا ہوں، نہ شوق ہے اور نہ مجھے پالیٹکس میں ان کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے. میرا ایک آئیڈیا یہی تھا سر کہ پہلے ایپیکس اور کے ڈی اے دونوں آپس میں مل کے کچھ کرے. کیونکہ آج ایپیکس اور کے ڈی اے قوم کو سنوارے گا تو بھی ان کے ہاتھ میں، قوم کو نکھارے گا تو بھی ان کے ہاتھ میں، قوم کو تنگ دلی سنگ دلی کے اندر بھی رکھے گا تو ان کے کام میں، قوم کو دریادلی میں لائے گا تو بھی ان کے ہاتھ میں، قوم کو بکھرنے دے گا تو بھی ان کے ہاتھ میں، اور قوم کو اگر چمکنا ہے تو بھی ان کے ہاتھ میں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوا تو میں کے ڈی اے ایز اے کرگل کے میں بندہ ہونے کے ناطے یہ کہوں گا کہ کے ڈی اے 2019 کی جو غلطی ہے وہ ایپیکس ہو، کے ڈی اے ہو، دونوں نہ کرے. کیونکہ 2019 کی غلطیوں نے آج ہمارے 80 سال کے ماؤں کو بھی روڈ پہ سونے کے لیے مجبور کیا. 2019 کی وہ الیکشن کی غلطیوں نے ہم جوانوں کو پڑھائی چھوڑ کے انشن پہ بیٹھنے کی مجبور کر دیا. 2019 کی غلطیوں نے ہمارے جو گیزیٹڈ پوسٹ ہے ان کو کھا دیا. 2019 کی غلطی نے آج ہمارے کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، وہاں پر کوئی ہمارے لوگ بڑے جو لیفٹیننٹ گورنر ہو، جو لوگ بھی ہو، وہاں پر کہیں گیا ہے. وہ ایک یونیورسٹی بنانے میں کچھ وہ نہیں ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ بنانے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح چلاتا ہے، کس طرح چلنا چاہیے،
اس پہ فوکس نہیں کیا. اب SCC کا ایگزام دیکھو سر, ایک بچہ چشمہ پہن کے جب فوٹو ایڈمیشن فارم پہ فوٹو لگایا, ان کو ریجیکٹ کیا. کتنے سارے بچوں نے سوچا ہوگا کہ میں SCC کے ایگزام کے لیے اتنا تیاری کیا ہوگا, ان کے پیپر ریجیکٹ ہوا. تو اس سے لگتا ہے کہ بہت سارے تکلیف ہم نے جھیلے ہیں. تو اس بار ایک یووا ہونے کے ناطے, ایک یوتھ ہونے کے ناطے, ایک کرگل کے یا لداخ کے ایک جوان ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ 2019 میں وہ چیزیں غلطی نہ دہرائے, تاکہ وہ چیزیں پھر سے ہم پہ اپلائی ہو. اور اس بار جس طرح ہم نے مطلب بہت سنگ دلی مطلب سختی گزارا ہے آج اس 2019 سے آج تک, اس کو پھر سے نہ کرے. میں یہی اپیل کروں گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہو لداخ کے, آپ لوگ سمجھیے, سوچئے, جوانوں کی فریاد کو بھی دیکھیے, ان کی بے روزگاری کو بھی دیکھ کر اس بار آپ سوچ سمجھ کر الیکشن دیں. کیونکہ اس بار کا الیکشن بہت ٹف ہے سر. اس لیے ٹف ہے کیونکہ ڈو اور ڈائی, یا تو ہم سور جائیں گے یا تو ہم بکھر جائیں گے سر. تو میں ایک بار دونوں کو شکر گزار ہوں ایپیکس اور KDA کا, کہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ لداخ کے لیڈرز سب آپس میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے. تو میں اس چیز سے بہت خوش ہوں سر. بس سر لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے ایک دو سوالات میں کروں گا انشاءاللہ لاسٹ میں. جو بھی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں اس سے میں ایک پیغام اور میسیج تو میں ضرور لیتا ہوں. اس سے پہلے ہمارے درشکوں کو اپنے سوسائٹی کو لے کے بہت سارے شعر شاعریاں ہم نے بنایا ہے, تو ان سوالات سے پہلے ہمارے ناظرین کو کچھ شاعر اپنے لکھا ہوا شاعر. جوانوں کو ایک خوبصورت میسیج یہی تھا کہ سر کہ میں نے خود لکھا تھا کہ جب اپنے باپ جو ہے وہ مطلب کبھی بچے کو اتنا فورس نہیں کرتے جتنا مائیں کرتے کہ بچے پڑھو یہ پڑھو, تب میں نے اپنے باپ کا جو دل میں ایک چیخ رہتا پکار, تب میں نے وہ لکھا تھا خوبصورت مصرع کہ نز یرنگ لا چیزر لیبو. باپ شکایت کر رہے جو کہ بچے سے پڑھنے کے لیے شکایت کریں. نز یرنگ لا چیزر لیبو یری فلا یری اتستھن یما فرینیوت یرس بولی گان سیلانبو یرس سل بتھوں سے اتس نی پوتھا تینیوت یرنگ لا آن لائن کلاس یوت زر بنا اتس موبائل آنکھوں سے تانس بھی یرس PUBG تنگن چگ یرنگ دنیا لا کھورینیوت یرس بولی گان سیلانبو یرس سل بتھوں سے اتس نی پوتھا تینیوت یری ماسٹری فون یونگس پروس آن لائن کلاس مالن زرنچ ڈسکت پو کونرنے کا اتس نین کھرک یورینیوت یرس بولی گان سیلانبو یرس سل بتھوں سے اتس نی پوتھا تینیوت. تو یہ لکھا تھا حسین تو صاحب. آپ کو اور کافی وائرل ہوا تھا آپ کا ایک اور ایک شعر جو آپ نے ریسنٹ جو ایگیٹیشن پہ آپ نے بنا ہوا تھا سونم وانگ چک پہ, وہ تھوڑا بہت ہمارے. ہاں ایک خوبصورت مصرع میں نے ہاں وہ کیونکہ میں جب یونیورسٹی میں کچھ اپنا کام کرنے گیا تو مجھے 6-7 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا. اسی دوران میں نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تب مجھے یہ یوٹی کو دیکھ کر مجھے وہ پہلا اسٹیٹ جو ہے وہ یاد آ رہا تھا. تب لکھا تھا کہ میں نے لے اسٹیٹ کھیانگ گھر یود نظر نی لداخ اس کھیانچا لینو لے اسٹیٹ کھیانگ گھر یود نظر نی لداخ اس کھیانچا لینو نالا یوٹی تان سرگیاب نا لے اسٹیٹ کھیانگ سن سے شینیوت پارلیمنٹ انسوں سے MPs کرگل دکان چک نیس ناز دورینیوت کرگل کھورے چھونز مچھونز پا کھو نگلینا ہائی درسیوت لے اسٹیٹ کھیانگ گھر یود نظر نی لداخ اس کھیانچا لینو. تب یہ لکھا تھا حسین صاحب. بالکل بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کے لیے. پھر سے ایک بار پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آخر میں جو بھی مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں, جو بھی پینلسٹ, جو بھی انٹرویور, تو ان سے میں لاسٹ میں ایک غتیس کتن جلتا زرنا میسیج پیغام سے اس خیر لن مجو داخسہ سنگتی ماحول پنت سے دونوں اوورال یوتھ نت. آپ بھی ایک یوتھ ہو, اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی سے آپ کا یہ رکھتے ہو, اور کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہو ہمارے اسٹیم ویورز کو, بالخصوص ہمارے خطے لداخ کے عوام کو, اور بالخصوص ہمارے کارگل کے عوام کو, جس میں یوتھ کو لے کے اور اپ کمنگ الیکشنز کو لے کے اور اوور آل ابھی کے ماحول کو لے کے آپ کی طرف سے اگر کوئی پیغام ہو تو آخری سوال ہوگا سر. میں سب سے پہلے حسین صاحب اس میسیج کو دینے سے پہلے میں کچھ مصرع بتاتا ہوں, کیونکہ کچھ میڈیا جو ہونا چاہیے تھا آج لداخ میں ہمارے مطلب زخم پہ مرہم لگانے کے لیے, تب میں نے کچھ لکھا تھا. وہ پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شانتی ننگمبو انچھن چچوانا چینی ایجنٹ زر بسوں ہندوستانی مین میڈیا پان سرکاری فہمیاں دکھ پسوں ہندوستانی مین میڈیا پان سرکاری فہمیاں دکھ پسوں لداخ سیدھی مشکلات پو گودی میڈیا ستن می ٹیم مسوں امبانی بخستون پخونیز ہفتہ غترک ستن مسوں امبانی بخستون پخونیز ہفتہ غترک ستن مسوں
Ladakh si charma na jawan anshani ka duk pasung. Ladakh si menga khachi khai irteslu tangen khor basung. Ladakh si menga khachi khai irteslu tangen khor basung. تو حسین صاحب میں میرا میسیج یہی ہے کہ میں پورے لداخ کے جوانوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی خطرے میں ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ ساتھ دیں, ان شخصیت کے ساتھ دے جو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ابھی بھی یہ چیزیں کرنے کا مطلب ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے بس کامنٹ دے اور ان پہ غلط وہ نگیٹیو وہ چیزیں پھیلائے. اس کا ٹائم ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. ہمیں ایک جٹ ہونے کے وقت ہے. کارگل سے ہولے سے وہ سب ایک جٹ ہو کر کرے کہ کچھ کہ اتحاد دکھائے, آنے والے سرکار کو دکھائے کہ ہم لداخی جب قوم کے لیے لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے 1999 کا وار بتاتا ہے کہ ہم لداخی کتنا دیش بھکت ہے. ہمارے بولے پن کا فائدہ اٹھا رہے, ان کو اٹھانے نہ دے. اگر آپ اس بار الیکشن جو ہمارے جو بھی MP کے الیکشن ہو وہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے دے. اور میں پھر سے ایک بار اپیل کرتا ہوں یوتھ ہونے کے ناطے, اپیکس ہو KDA ہو, سوچ سمجھ کے اس بار کا جو الیکشن اس کنٹسٹنٹ جو نکالے گا آپ لوگ سوچ سمجھ کے نکالے. یہ 5 سال ہمارے لیے خطرے سے کوئی کم نہیں ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ پورے یوتھ کو آگے آنا چاہیے. ہر یوتھ جو ہے اس فیلڈ میں آنا چاہیے تھا اور ہر یوتھ جو ہے اپنا پکش رکھے, کیونکہ ایک یوتھ جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. تو میں یوتھ کو یہی صلاح دیتا ہوں کہ کچھ اچھا کرے تو اس کی اچھائی کے ساتھ دے, نہ کہ ان پہ بھی غلط کمنٹ کرے. غلط کمنٹ آتا ہے حسین سر, آنا بھی چاہیے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے انرجی بوسٹ ہوتا ہے مجھے تو. لیکن آپ لوگ سوچئے قوم کا حالت کس طرف جا رہا ہے اور قوم کس طرح ڈوبا ہے. تو میں یوتھ سے بس یہی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ ساتھ دیں. سر بہت بہت شکریہ لیاقت صاحب. تو درشکو ہمارے ساتھ لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آپ کو پہلے بھی میں نے وضاحت کی کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر یعنی کہ انسٹاگرام انفلوئنسر ہے. اپنی شعر شاعری کے اس پہ ماحول پہ بہترین شاعر جو ہے ہمارے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کروں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا بیسک انٹروڈکشن بھی ہمارے ناظرین تک شیئر کی, اور ساتھ ہی ساتھ یوتھ کو لے کے کافی ڈسکشن ہوئے, اور اپ کمنگ لوک سبھا الیکشنز کو لے کے بھی بہت بہترین انداز میں اپنے پوائنٹس رکھے, اپنے سجیشن رکھے, اور آنے والے دنوں میں خطے لداخ کو کس طرح آگے جانا ہے اس پہ بھی بہترین انداز میں آپ لوگوں تک اپنے رائے وچار مشورے جو ہے سجیشن جو ہے آپ لوگوں تک رکھنے کی کوشش کی تھی. آج لیاقت علی صاحب کو آپ لوگوں سے روبرو کرے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گی کسی اور ایک شخصیت کے ساتھ, کسی اور ایک پرسنالٹی کے ساتھ روبرو ہو. تو کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. میں اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.